والے بھی, جواب دے, پنجتن سے محبت کرنے والے بھی, پنجتن سے محبت کرنے والے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اب آئیے شان پنجتن کا آغاز کیا جائے. اس پنجتن میں جو پہلا تن ہے, جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں, وقت کافی ہوا ہے, بارش کا موسم بھی مجبور کرتا ہے, لیکن آپ کی توجہ ہو تو بات آگے بڑھتی ہے. پنجتن میں پہلا تن کس کا؟ پنجتن میں پہلا تن کس کا؟ محمد الرسول اللہ, ہم سب کے آقا و مولا, سید العالمین, سید المعصومین, قائد المرسلین, حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. ان کی شان کیا ہے؟ جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں. یہ شان پنجتن ہے, اور اس پنجتن میں پہلا تن کس کا ہے؟ میرے سرکار کا. تن بدن نور ہے. وہ تن کیسا ہے؟ میرے سرکار کا تن بدن نور ہے. جسم تو جسم ہے, پیرہن نور ہے. جسم تو جسم ہے, پیرہن نور ہے. اللہ اکبر. حضور کی شان کیا ہے؟ اب ذرا ایک نظر میں عاشقوں ذرا توجہ کرنا. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے؟ اس پہلے تن کی شان کیا ہے؟ وہ پہلا وہ ہے جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اپنے نبی کی شان یہ ہے, سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا گیا. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی آدم و حوا مٹی اور پانی کے سفر طے کر رہے تھے, اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا. وہ کون نبی ہے؟ اللہ اللہ. آدم سے پہلے وہ نبی ہے, شیش سے پہلے وہ نبی ہے, داؤد سے پہلے وہ نبی ہے, ایوب سے پہلے وہ نبی ہے, انبیاء سے پہلے وہ نبی ہے, حتیٰ کہ وجود جبریل سے پہلے وہ نبی ہے, حتیٰ کہ عرش کی پیدائش سے پہلے وہ نبی ہے, حتیٰ کہ کائنات سے پہلے, حتیٰ کہ حتیٰ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, جب صرف خدا تھا اس وقت. اللہ اکبر. اس خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. وہ نور تھا کہاں؟ زمین نہ تھی, آسمان نہ تھا, چاند نہ تھا, سورج نہ تھا, ستارے نہ تھے, سیارے نہ تھے, تو وہ نور تھا کہاں؟ ارے جو تھا اسی کے قرب میں تھا. اور کیا کر رہا تھا؟ گویا کہ یوں کہہ لے اللہ اکبر, ایک حسن تھا, ایک عشق تھا. جو حسن تھا اس کو خدا کہتے ہیں, جو عشق تھا اس کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں. جب وہ نور پیکرے بشر میں آیا, جب وہ نور پیکرے بشر میں آیا, یہاں تھوڑی توجہ نوجوانوں کی چاہتا ہوں. جب وہ نور پیکرے بشر میں آیا تو کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا. جب وہ نور پیکرے بشر میں آیا تو کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا, اور ان کی زبان پر آیا کہ نبی تو ہماری طرح ہے. ہم نے کہا نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر تم دھوکہ کھا گئے, لیکن ہم نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا. آپ کی توجہ اگر ہے تو میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. ناگپور والوں, بابا تاج الدین کے عرس میں آنے والوں سنو. ارے جب بابا تاج الدین اپنی طرح نہیں ہے تو ان کے نانا اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس جماعت میں تاج الدین نہ ہو وہ جماعت والے کہہ سکتے ہیں نبی ہماری طرح, لیکن جس جماعت میں تاج الدین جیسا بزرگ موجود ہو پھر انسان کہے یار تاج والا جیسا میں نہیں ہو سکتا تو ان کے نانا جیسے کیسے ہو سکتا؟ لوگ کہیں گے ارے تاج والے جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کہا نادان, اگر تجھے جیل کے لاک اپ میں ڈال دیا جائے تو تو سڑتا پھرے اور کوئی بچانے والا نہ ہو, لیکن میرا تاج ایسا ہے جیل میں ڈالا گیا, آفیسر پاگل ہو گیا, اندر بھی نظر آتے ہیں باہر بھی نظر آتے. اندازہ فرمائے, اندر بھی نظر آتے ہیں باہر بھی نظر آتے ہیں. آفیسر سوچتا ہے جو اندر ہے وہ تاج ہے یا جو باہر ہے وہ تاج ہے. اندازہ کرے جب نواسے کی شان کا یہ عالم ہے تو نانا محمد
محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو جب لوگوں نے عالم بشریت میں نبی کے نور کو دیکھا تو کہنے لگے ہماری طرح, اور ان کو نبی چھوٹا نظر آیا. لیکن جب ہم نے نبی کو عالم بشریت میں دیکھا تو ہمیں مقام بشریت کا اندازہ ہو گیا, اور ہمیں پتا چلا یا اللہ لباس بشر کتنا عظیم ہے. اگر اس سے بڑا کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو وہ لباس عطا کر کے بھیجتا. اسی کو بیدم شاہ وارسی نے بہت دمدار انداز میں کہا ہے. بیدم کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اجازت ہو تو اس کو گردن میں ڈال, اجازت ہو. اصل میں ہمارے یہاں یہ رسم ہے خانقاہوں کی کہ اگر بزرگوں کا کوئی تبرک رکھ دیا جائے تو اس کو بلا وجہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اجازت دے تو میں اس کو سر پہ سے گلے میں ڈال لیتا. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں, ایک بار سب عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ. بھائیو ہزاروں لوگ اگر درود پڑھو گے تو ہزاروں درود پہنچیں گے. درود شریف بلند آواز سے پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وہ 5 تن میں پہلا تن, اب ذرا غور سے سنیں, میں اس تن کی شان پڑھنے لگا ہوں. وہ 5 تن میں پہلا تن کون سا تھا, اس لیے کہ عنوان طویل ہوتا جا رہا ہے. 5 تن پڑھنا ہے بھائیوں. اور آپ تھوڑا سا ساتھ ناگپور والے, آج ایسا لگتا ہے بارش کا اثر آپ پر ہے یا دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے آپ تھک گئے ہیں. اگر تھک گئے تو عنوان پورا ہے, حضور کی شان بیان ہو گئی, عنوان مکمل ہو گیا. لیکن اگر 5 تن سننا ہے تو اس طرح خاموشی سے میں تمہیں سننے نہیں دوں گا. یہ ہم تیجے چہلم کی محفل میں نہیں آئے ہیں, ہم تو تاج والے دولہا کی بارات میں آئے ہیں, اور پھر محفل ویسے ہی زندہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. سنیے سنیے غور سے سنیے. پہلا تن محمد الرسول اللہ کا. اس تن کی شان کیا ہے یارو؟ انگلیاں انگلیاں ہوتی ہے, انگلیاں انگلیاں ہوتی ہے, لیکن یہ وہ پہلا تن ہے محمد الرسول اللہ کا. انگلی کیا ہے؟ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. میرے امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے, اشارہ کرے تو درخت چل کر کے آئے. اللہ اکبر. مردوں کی طرف اشارہ کرے تو زندگی ان کو مل جائے. اللہ اکبر. سوکھے کنویں کے اندر اگر لعاب مصطفیٰ, لعاب کہتے ہیں تھوک کو, اگر سوکھے کنویں میں نبی کا لعاب پڑ جائے تو وہ کنویں لبالب بھر جائیں. اگر خاری کنویں میں پڑ جائے تو کنویں میٹھے ہو جائے. جابر کے گھر کے کھانے میں پڑ جائے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آئے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا لعاب ہے. اور اگر غصے میں تھوک دیں ابن خلف کے بدن پر تو وہ قتل ہو جائے. ایک ہی تھوک ہے جو جابر کے بچوں کو جابر کے گھر میں کھانے میں برکت عطا کر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے کنویں کو میٹھا کر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے کنویں کو بھر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے قطادہ کا آپریشن کر رہا ہے. ایک ہی تھوک ہے مولا علی کی آنکھوں کو اچھا کر رہا ہے. اور وہی تھوک ہے غصے میں دشمن پہ تھوک دیا تو وہ قتل ہوتا نظر آ رہا ہے. تلوار کی بھی ضرورت نہیں پڑی. اب زیادہ پڑھوں گا تو وقت جائے گا. آج یہ امام اہل سنت کا سہارا لے کر ان کی شان مکمل پڑھ دیتے ہیں. کیا وہ نبی کیا ہے؟ وہ نبی کیا ہے؟ انبیاء جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جبریل جس کے تلووں پر جبریل جس کے تلووں پر اپنا ماتھا رکھے. یہ جبریل کون ہے بھائیو؟ جبریل امین کون ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا فرشتہ, جہاں کوئی نہیں جا سکتا. سدرہ کا مکین ہے, فرشتوں کا سید ہے, فرشتوں کا سالار ہے, فرشتوں کا سردار ہے. اور وہ اپنی پیشانی کہاں رکھتے ہیں؟ میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں. غور فرمائے, جس کا تلوہ اتنا بے مثال ہو اس کے چہرے کے جلوے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ. انبیاء جس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. امام کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جبریل اپنی
پیشانی جن کے تلووں پہ رکھے، اور جب تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں، جب تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں تو منظر کشی امام کیا کرتے ہیں، جبریل جب اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں پہ رکھتے ہیں تو جبریل نے جو تاج پہن رکھا تھا اس تاج کے موتی نبی کے تلووں کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ اب زیادہ پڑھوں گا تو وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصر میں اتنا کہہ دوں، وہ نبی کیا ہے، فرش سے عرش تک جس کا سکہ دبدبا، جس کی حکومت اور سطوت اور سلطنت کے پرچم اور پھریرے لہرا رہے ہیں، کہتے ہیں اور مزے میں کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، فریرا تیرا، جنت ان کے صدقے میں، جنت ان کے صدقے میں، کونین ان کے صدقے میں، نبیوں کی نبوت ان کے صدقے میں، ولیوں کی ولایت ان کے صدقے میں، رسولوں کی رسالت ان کے صدقے میں، شہیدوں کی شہادت ان کے صدقے میں، حسینوں کا حسن ان کے صدقے میں، سخی لوگوں کی سخاوت ان کے صدقے میں، ولیوں کی ولایت ان کے صدقے میں، علماء کا علم ان کے صدقے میں، حتیٰ کہ انسان کہہ اٹھا ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کیوں؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، ارے کان دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ پنج تن میں پہلا تن محمد الرسول، پہلا تن، اب جلدی سے پڑھوں، دوسرا تن، شان پنجتن ہے نا، دوسرا تن سنیں، جو حضور ہیں، توجہ ہے آپ کی نہیں، جو حضور ہیں ان جیسا کوئی نہیں۔ دوسرا تن پڑھنے لگاؤں لیکن پہلے تن سے دوسرے تن کا رشتہ بتایا، جو حضور ہے ان جیسا، بولے ان جیسا کوئی، آفا کہا گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، یہ امیر خسرو نے کہا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ دوسرا تن پڑھ رہا ہوں، آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن عنوان سے عنوان کی طرف آ رہے ہیں، توجہ کرنا۔ اے عاشقان رسول، میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حسان بن ثابت کہتے ہیں میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، آنکھیں دیکھتی کیا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور گویا جیسا آپ بننا چاہتے تھے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور جیسا، مل کے کہنا پڑے گا، حضور جیسا، حضور جیسا، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں۔ ایک بات کہوں، ایک جملہ کہوں، بڑا خوبصورت سا جملہ، ارے چھوٹے سے بھیجے دماغ والے انسان، جب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہ رہے، جب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہ رہے، تو وہ خدا جس نے کائنات بنائی ہے وہ اپنا محبوب کتنا بے مثال بنائے گا۔ جب تو اپنا محبوب اتنا بے مثال ڈھونڈتا ہے تو وہ اپنا محبوب کتنا بے مثال بنائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان کے چہرے جیسا کسی کی شکل
شکل نہیں ان کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، ان کی عدالت جیسی کسی کی عدالت نہیں، ان کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں، ان کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں، اس لیے کہ ان کا بولنا قرآن بیان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کے بولنے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ اکبر، ان کے چلنے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ان کے چہرے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے والضحى واللیل اذا سجا، ذرا اس پہ اندازہ تو دیکھیں، جب زلفیں سنور جاتی ہے اور چہرہ مکمل نظر آتا ہے تو قرآن والضحى کہتا ہے، اور جب وہ چہرے پہ آ کے بکھر جاتی ہے تو قرآن واللیل کہتا نظر آتا ہے۔ جس کی زلفوں کے بکھرنے کو واللیل کہا جائے، جس کی زلفوں کے سنورنے کو والضحى کہا جائے، مانگ کے نکلنے کو مطلع الفجر کہا جائے، ان کے تبسم کرنے کو والنجم اذا ہوا کہا جائے، اللہ اکبر، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نسب اعلیٰ کتنا ہے، ماں ان کی ایسی، ان کی ماں جیسی کسی کی امی نہیں، ان کے بابا عبداللہ جیسے کسی کا بابا نہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے۔ اب ذرا توجہ کریں، ان جیسا ان جیسا ان جیسا کوئی نہیں۔ حسان نے کہا ان جیسا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ان جیسا، بولو ان جیسا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا ان جیسا کوئی نہیں۔ امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، کائنات میں ان جیسا۔ لیکن ایک حدیث سن لے، ایک حدیث سن لے، ان جیسا، بولے ان جیسا، جو آج بولے اللہ اسے قیامت کی بلا سے محفوظ رکھے۔ ہاتھ اٹھا کے حضور کی بے مثلیت کا اعلان کر دو ان جیسا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال ماں زلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص سرکار تاج الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء۔ ابھی بات پوری نہیں، ان جیسا، بولو ان جیسا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں اب اہل بیت کی، افضلیت بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف فضائل پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آئیے اب ایک حدیث سنیے، حدیث سنیے، حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، حضور کی بیوی، ہم سب کی امی جان، اماں خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ بیویوں میں اگر کوئی چہیتی بیوی تھی تو کون؟ بولو کون؟ اماں عائشہ صدیقہ، مفتی 4 ملت تھی۔ حضور کی تو ہر بیوی پڑھی لکھی تھی اور علم والی تھی، علموں کی خیرات بانٹا حضور کی بیویوں نے، لیکن ان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی کون تھی؟ مل کے بولے کون تھی؟ سب کو یاد ہو جائے کون تھی؟ عظمت کیا ہے، بزرگی کیا ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جس کی برات میں قرآن نازل ہوتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جس کی عفت اور طہارت کو قرآن بیان کرتا ہے اسے اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ قرآن جب صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو کہتے تھے یہ مسئلہ اگر کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے تو چلو اماں عائشہ کے پاس، وہ حل کر دے گی، اور وہ حل کر دیا کرتی تھی۔ اور ان کے بستر پہ قرآن آتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام مہدی کے زمانے تک کسی عورت کو یہ شرف نہ ملا ہے نہ ملے گا کہ اس کے بستر پہ قرآن آیا ہو، بستر پہ۔ حیا کے پردے میں بڑی بات کر رہا ہوں، جس کا بستر اتنا پاک ہو اس کا وجود کتنا پاک ہوگا۔ ارے بستر پہ قرآن آنے کا کیا مطلب ہے؟ بستر پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی بعضوں کو اجازت نہیں ہے، بعضوں کو بستر پہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بستر عائشہ کا تقدس کیا ہے کہ اس بستر پہ قرآن آ رہا ہے۔ مطلب کیا؟ بستر عائشہ رش کے طور ہے،
بستر عائشہ رش کے طور ہے. کیوں؟ کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں. طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ، رشک موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں. طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پر قرآن آتا ہے. سمجھ گئے اماں عائشہ کی شان کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ اتنی لمبی چوڑی تعارف کی بات میں نے اس لیے کی کہ آگے کی گفتگو بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں. جب میں اتنی بڑی بات کرتا ہوں لوگوں کو ڈر لگتا ہے یہ کہے گا کہاں سے. جب میں اتنی بڑی بات کرنے لگتا ہوں تو لوگ اپنے سینے پکڑ کے سوچتے ہیں یہ کہے گا کہاں سے. تو جہاں سے کہنا ہے اس کا پہلے تعارف پیش کر رہا ہوں. ہم دوسروں کی کتابوں کے محتاج نہیں ہیں. سنیوں کے اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں اپنی کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی. لوگ کہہ رہے کہے گا کہاں سے؟ تو جہاں سے کہہ رہا ہوں سن لو. جہاں سے کہہ رہا ہوں پڑھ دیا نا تعارف کس کا؟ اماں عائشہ صدیقہ کا. اب میں نے کیا کہا تھا؟ حضور جیسا. پھر کہہ رہا ہوں افضلیت نہیں فضیلت پڑھ رہا ہوں. اب اماں عائشہ صدیقہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے، صبح حضور کو دیکھا، شام دیکھا، رات دیکھا، دن میں دیکھا، حج میں دیکھا، عمرہ میں دیکھا، گھر میں دیکھا، میدان میں دیکھا، ہر جگہ حضور کو دیکھا. حضور کو بھی دیکھا، حضور کے غلاموں کو بھی دیکھا، حضور کے گھر والوں کو بھی دیکھا، حضور کے در والوں کو بھی دیکھا، حضور کی سواریوں کو بھی دیکھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی دیکھا. اب اماں عائشہ کی بات سن لیں اور دوسرے تن پر آ جائیں. اماں عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کی طرح کوئی نہیں تھا، حضور کی طرح کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا حضور کی صورت جیسی ایک کی صورت تھی. حضور کی صورت جیسی. سن لے اللہ کرے محفل پر توجہ ہو جائے پنجتن کی. سن لے حضور جیسا کوئی نہیں، لیکن اماں عائشہ کہہ رہی ہے حضور کی شکل جیسی ہو بہو کسی کی شکل تھی. حضور کے بیٹھنے جیسا کسی کا بیٹھنا تھا، حضور کے چلنے جیسا کسی کا چلنا تھا، حضور کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت تھی، حضور کے آنے جانے کے انداز جیسا کسی کا انداز تھا. کان کھڑے ہو گئے. ہم نے پوچھا وہ کون تھا تو کہا وہ حسنین کی امی فاطمہ الزہرا. شان سیدہ کائنات، شان سیدہ کائنات، والد تاج الاولیاء، فیضان سرکار تاج الاولیاء. حضور کی ہم شکل کوئی تھا، حضور کی وہ سیدہ فاطمہ تھی. حضور کی سخاوت دیکھ کر، حضور کی سخاوت کسی کو دیکھ کے یاد آتی تھی کہ حضور کیسے سخی رہے ہوں، تو سیدہ فاطمہ کی سخاوت. بولنے کا انداز ویسے ہی تھا جیسے حضور بولتے، چلنے کا انداز ویسے ہی تھا جیسے حضور چلتے. میں نے بھی سیدہ کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیے. اگرچہ میں شاعر نہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ علم والوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ صرف میں نے عقیدت میں کہہ دیا. مجھے کوئی فن نہیں آتا. سچی بات یہ کہ مجھے کچھ نہیں آتا سوائے عشق کے. میں نے آج تک کوئی فن سیکھا ہی نہیں ہے. بس مجھے آتا ہے تو عشق کرنا آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فن کے لیے ڈگری اور محنت چاہیے. عشق کے لیے نہ ڈگری چاہیے نہ محنت چاہیے، صرف سچا دل چاہیے. ارے عشق اگر ہونا ہو تو پتھروں کو بھی ہو جاتا. انسان کیا چیز؟ عشق اگر ہونا ہو پتھروں کو، اس پہ نازا نہیں ہوں، بس وہ طلبگار ہوں کہ کاش سچا ہو جائے. توجہ فرمائیں. شکل میں سخا و جود میں، شکل میں سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ. باپ کی شبیہ ہے. یہ دوسرا تن ہے. حسن کا اندازہ ہے کسی کو؟ اور پھر آئیے اب وہ ہیں کیا لوگ؟ ذرا اب پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت کا سہارا لیں. کیا ہے یہ اہل البیت؟ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کیا ہے. میں نے کہا کیا ہے، سن کیا ہے. کسی مولوی صاحب کی
کتاب سے نہیں، جو اپنے زمانے کا مولائے روم تھا. اب ذرا اس کی تحقیق سن. کیا ہے یہ اہل بیت؟ تو کہتے پارہائے صحف. پارہائے صحف. کوئی اردو کا جاننے والا ناگپوری، ناگپور کا کوئی میرا بھائی ذرا اس کی تشریح کر کے بتا دے کہ یہ پارہائے صحف کیا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ کہا یہ پارہائے صحف ہے، یہ صحیفے کے پارے ہیں. پارے کون؟ اہل بیت. یہ صحیفے کے کیا ہیں؟ پارہائے صحف. غنچہائے قدس. یہ قدسی باغ کے گنچے گنچے کلیاں ہیں، کلیاں. کون؟ کون؟ اہل بیت. پارہائے صحف. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو چپ رہنا، میں تھوڑا اور تشریح کر دوں گا، اور سمجھ میں آئے تو کچھ بول دینا. پارہائے صحف، غنچہائے قدس. کون ہے یہ لوگ؟ قدسی گنچیے، کچھ قدسی کلیاں. کہتے اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اب توجہ چاہتا ہوں ناگپور والوں، جو کلی مسکراتی ہے، کلی، تو اس کلی کے لیے کوئی پودا چاہیے. صحیح ہے بھائی؟ بغیر پودے کے کلی آتی ہے کیا؟ بولو بھائی، کوئی کلی مسکراتی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ مل کے بولو کیا چاہیے؟ آج آپ کو اس لیے زیادہ بلوا رہا ہوں کہ آپ تھوڑے سے تھکے معلوم ہوتے بارش کی وجہ سے، لیکن ذکر اہل بیت ہے، تھکنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس ذکر پر تو مردے بھی بول پڑتے ہیں. ہاں، ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ نجف اور کربلا کا فیضان مل سکے، مدینہ منورہ کی توجہ اس طرف ہو سکے. کیا بھائی کلی کے لیے پودا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور پودے کے لیے کیا ہے؟ پانی چاہیے. پودے کے لیے کیا چاہیے؟ پودے کے لیے کیا چاہیے؟ بغیر پانی کے پودا نہیں، اور بغیر پودے کے کلی. تو جو اہل بیت کلی ہے، اس کا پودا کون ہے؟ اس کا پودا کون ہے؟ اس کا پودا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. اپنی شان کے مطابق ان کا درخت ہے. اور وہ پانی کون سا ہے؟ پانی. تو کہتے ہیں آپ کس پانی سے پیدا ہوئے؟ آپ کس پانی سے پیدا ہوئے؟ قرآن کہتا ہے من نطفہ. تم سب کس پانی سے ہو؟ ناپاک پانی سے. برا مت ماننا، قرآن نے کہا تو میں نے بھی کہہ دیا. تم سب کس پانی سے ہو؟ من نطفہ. ناپاک پانی سے. نکل جائے تو بھی ناپاک ہو جاؤ. صحیح ہے؟ حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھتا. لیکن اہل بیت کس پانی سے؟ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اہل بیت کے لیے؟ کس پانی سے؟ مجھ سے مت پوچھو، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں. امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد کہتے ہیں ارے پانی ضروری ہے نا پودے کے لیے، تو وہ جس پانی سے پیدا ہوئے تو وہ پانی کون سا ہے؟ کہتے آب تطہیر سے، جس میں پودے جمے ان کے لیے جو پانی آیا تھا وہ آب تطہیر تھا، پاکیزہ پانی تھا. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے. سب لوگ ناپاک پانی سے، اور وہ لوگ اے اللہ، یہ جو آب تطہیر سے پیدا ہوئے، پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیسے؟ تو امام اہل سنت اب اس کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ اب یہ دوسرا تن سیدہ. کیا ہے؟ سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ. ناگپور کے سنی مسلمانوں ذرا سن لیں. کیا؟ سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اردو کا شعر ہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں.
جان احمد کا مطلب کیا؟ احمد کی جان. احمد سے کون مراد؟ بولو. احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اہل بیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ادھر ادھر سے نہیں. میں نے کہا ادھر ادھر سے نہیں، بریلی شریف سے بول رہا ہوں. جان احمد کی راحت کون ہے؟ جان احمد کی راحت کون ہے؟ مل کے بولو. جان احمد کی راحت کون ہے؟ حسنین کی امی سیدہ، حسنین کی امی سیدہ، حسنین کی امی سیدہ. ارے جان احمد کی راحت سے کیا مراد؟ بتاؤں کیا مراد؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر جب بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، یونس کو چین مل جاتا ہے. حضرت نوح کشتی کے اندر بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، نوح کو چین مل جاتا ہے. آدم علیہ السلام زمین پہ آ کر وحشت ہوتی ہے، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، چین مل جاتا ہے. ارے صحابہ بھوکے ہوتے نبی کو یاد کرتے، چین ملتا. پیاسے ہوتے نبی کو یاد کرتے، چین ملتا. جنگوں میں پریشان ہوتے نبی کو یاد کرتے، چین ملتا. پتا چلا جو بھی پریشان ہوتا ہے وہ نبی کو یاد کرتا ہے تو اس کو چین مل جاتا.